تو رمضان کے اس مبارک مہینے میں بھی 4 بدقسمت بد نصیب لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ کرے کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہ ہو۔ نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 2 شراب پینے والا، نمبر 3 رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرنے والا، رشتہ داری توڑنے والا، رشتوں کو آگ لگانے والا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی کا میدان گرم کرنے والا، اور نمبر 4 کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا۔ کینہ کیا ہوتا ہے؟ بغض کیا ہوتا ہے؟ بغض ہوتا ہے کہ مجھے فلاں سے نفرت ہے۔ اور کینہ کیا ہوتا ہے؟ کینہ ہوتا ہے کہ نفرت کے ساتھ ساتھ میں فلاں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، وار کرنا چاہتا ہوں۔ تو گویا کہ کینہ بغض سے بھی اوپر درجے کی چیز ہے۔ تو 4 چیز، نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 2 شراب پینے والا، نمبر 3 رشتہ داری توڑنے والا، نمبر 4 کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، دشمنی رکھنے والا، عداوت رکھنے والا۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک کے مہینے میں سب کی بخشش ہو جاتی ہے، اس 4 قسم کے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ یہ معلق رہتا ہے، اگر یہ توبہ کر لے تو اس کو بھی اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ابھی رمضان کے کچھ ہی دن گزرے ہیں، اس دل کو صاف کر لو۔ شروع میں بتایا جیسے وضو نماز کے لیے شرط ہے، تو اعمال کے قبولیت کے لیے اس دل کا صاف ہونا بھی شرط ہے۔ جیسے وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اسی طریقے سے اس دل کے صاف کے بغیر اللہ کے یہاں آپ کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مناظر دیکھے، جنت کو بھی دیکھا، جہنم دیکھا، جنت کی نعمتیں، جہنم کے عذاب، اور آپ جنت کے مختلف جگہوں سے آپ سیر کیے، اور مختلف جگہوں سے گزرتے ہوئے آپ نے مختلف چیزوں کو دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص سویا ہوا ہے، اور ایک فرشتے ایک بڑا پتھر اٹھائے ہوا ہے، اور اس شخص کے سر پر اس قدر زور سے مارتا ہے کہ اس کا سر بالکل کیما کیما ہو جاتا ہے، اس کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ پتھر رول کر جاتا ہے، فرشتہ اس پتھر کو اٹھانے کے لیے جاتا ہے، اتنے میں وہ سر بالکل صحیح سالم درست ہو جاتا ہے۔ پھر وہ فرشتہ اس کے سر پر اس قدر زور سے مارتا ہے کہ اس کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، کیما کیما ہو جاتا ہے۔ یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل یہ کون شخص ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتے تھے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں، مرد اور عورت ننگے، اور نیچے سے آگ جلائی جا رہی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو روزہ چھوڑ دیتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے۔ سخت گرمی کے روزے ہیں، اللہ ہمیں امتحان لے رہا ہے، اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، اللہ گرمی اور سردی کے ساتھ ہمیں آزماتا ہے۔ اس لیے میرے مسلمانوں، روزہ نہ چھوڑنا، روزہ کسی بھی صورت میں نہ چھوڑنا۔ یہ روزہ اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اللہ کے قرب کا سب سے بڑا عمل ہے۔ ہر عمل کی جزا جنت ہے، لیکن روزے کی جزا خود اللہ ہے۔ الصوم لی وانا اجزا بہ، اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کے بدل میں خود ہوں۔ اس لیے روزے میں اس مبارک مہینے میں کام بند کر دو، یا یہ کہ کام تھوڑا کر لو۔ اور یونیورسٹی اور کالج والوں سے بھی کہتا ہوں کہ بچوں کی پڑھائی تھوڑی کر دو، اور آپ سے بھی کہتا ہوں کہ کام تھوڑا کر لو، اپنے نوکروں کی ڈیوٹی تھوڑی کر دو، سب کو روزے کے لیے تیار کرو، خود بھی روزہ رکھو، گرمی برداشت کرو، بھوک برداشت کرو، پیاس برداشت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کی گرمی سے بچائے گا، بھوک سے بچائے گا، پیاس سے بچائے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا تو کیا کہا
کہ اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ مجھے دنیا سے محبت تھی، مجھے زندگی سے محبت تھی۔ اللہ تو جانتا ہے، تیری قسم اللہ تو جانتا ہے مجھے زندگی سے محبت تھی، پیسوں کے لیے نہیں، مجھے دنیا سے محبت تھی، دنیا داری کے لیے نہیں، مجھے زندگی سے محبت تھی، تیری بارگاہ میں لمبے لمبے سجدے کرنے کے لیے مجھے زندگی سے محبت تھی، سخت گرمی میں پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کے لیے مجھے زندگی سے محبت تھی، تیرے علم کو سیکھنے کے لیے، تیرے قرآن کو سیکھنے کے لیے مجھے زندگی سے محبت تھی، تاکہ گرمی کے شدت میں روزے رکھوں، لمبے لمبے سجدے کروں، تیرے علم کے محفل میں بیٹھ کر علم سیکھوں، اس لیے مجھے زندگی اور دنیا سے محبت تھی۔ اس لیے میرے نوجوانوں، میرے مسلمانوں، اپنی جوانی کو استعمال کرو، بھوک سے لڑو، پیاس سے لڑو، جب بھوک لگے، جب پیاس لگے تو اپنا ہاتھ اللہ کے دربار میں اٹھاؤ، رب کعبہ کی قسم تمہاری دعائیں عرش کو ہلا دے گا۔ لیکن بزدل نہ بننا، روزہ نہ چھوڑنا۔ ایک جنگ لڑی گئی ہے، جنگ یمامہ، 12,000 صحابہ کرام اور 1,00,000 مرتد کافر مسلمہ کذاب کے ساتھی، 3,000 شہید ہوئے، جس میں صحابہ، تابعین اور 700 علماء حفاظ بھی شامل تھے۔ جھنڈا حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ جب وہ شہید ہو گئے تو حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اٹھایا، جب وہ زخمی ہو کر کے گر گئے، جھنڈا بھی نیچے گر گیا تو حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اٹھایا، وہ بھی شہید ہو گئے، تو لوگوں میں آپس میں افراتفری مچ گئی۔ یہ واقعہ بہت مشکل ہے، میں مختصر میں یہ واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک صحابی زخمی صحابی کو تلاش کر کے پانی پلا رہے ہیں، تلاش کرتے کرتے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، جنہوں نے دوسرے نمبر پر جھنڈا اٹھایا تھا۔ پیاس کی شدت ہوتی ہے اس موقع پر، اور پیاس بالکل انتہا پر ہوتی ہے۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب آنکھ کھلی تو کیا پوچھتے ہیں کہ کیا بنا؟ اس صحابی نے کیا کہا کہ خیر ہے، اللہ نے فتح دے دی ہے، ابھی جنگ ہو رہی تھی۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ سالم کیا پانی پیو گے؟ وہ صحابی جو ڈھال ہوتا ہے وہ ڈھال کو سامنے کر دیا اور کہا کہ اس میں پانی رکھ دو، میرا روزہ ہے، اگر میں زندہ رہا تو میں افطار کر لوں گا، اگر میں مر گیا تو اللہ کے دسترخوان میں جا کر کے افطار کر لوں گا۔ تو گویا کہ اس حالت میں بھی روزہ نہیں چھوڑا، اور آپ کہتے ہیں کہ گرمی بہت ہے، رکھے نہیں جاتے، 1 مہینہ کے لیے چھٹی لے لو یونیورسٹیوں سے، کالجوں سے، لیکن روزے کی چھٹی نہ کرنا۔ دفتروں سے 1 مہینے کے لیے چھٹی لے لو، لیکن روزے کی چھٹی نہ کرنا۔ 1 مہینے کے لیے کام بند کر دو، لیکن روزے کی چھٹی نہ کرنا۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس طرح تو اس کو راضی کرتا ہے۔ آپ کہو کہ بھوک بہت لگتی ہے، پیاس بہت لگتی ہے، پیاس کی شدت ہے، آج تم برداشت کر لو، قیامت کے دن اللہ رب العزت پیاس کی شدت سے بھی بچائے گا، بھوک سے بھی بچائے گا، گرمی سے بھی بچائے گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، وہ نفلی روزے کثرت کے ساتھ رکھتے تھے، اور یہ تو فرض روزے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، فرض روزہ نہ چھوڑو۔ یہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ تورات کا مہینہ ہے، یہ زبور کا مہینہ ہے، یہ انجیل کا مہینہ ہے۔ سارا آسمانی علم رمضان میں اترا، تورات رمضان میں، زبور رمضان میں، انجیل رمضان میں، قرآن کریم رمضان میں۔ رمضان کا معنی کیا ہے؟ جلنا۔ اور رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس میں روزہ انسان کے بدن کو جلاتا ہے ایک طرف، اور دوسری طرف اس کے پچھلے سارے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، اور جب آخری رات آتی ہے تو گناہوں سے ایسا پاک صاف ہوتا ہے جیسے کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو آپ نے دیکھا کچھ مرد و عورت، آپ نے ایک بڑا تندور دیکھا جس میں مرد اور عورت ننگے پڑے ہوئے ہیں، اور ان کی چیخ و پکار
जहन्नम के आग के शोले उसको यूं उठा करके ऊपर लाते हैं मुंह तक, फिर अचानक शोला नीचे बैठ जाते हैं तो वो आपस में टकराते टकराते कलाबाजियां खाते खाते ना जाने कितनी गहराई में जाकर के वो गिरते हैं। यही सिलसिला चलता रहता है। अल्लाह के नबी ने पूछा कि जिब्रील ये कौन लोग हैं? कहा ये जिना करने वाला मर्द और जिना करने वाली औरत है। फिर आप आगे बढ़े, आपने देखा कि एक फरिश्ता है, उसके हाथ में केची है, केची को यूं जबड़े में डालता है और फाड़ता हुआ बिल्कुल कान तक लेकर के आता है। आपने पूछा कि जिब्रील ये कौन लोग हैं? फरमाया कि ये आपके उम्मत के वो लोग हैं जो उम्मत को जोड़ने के बजाय उम्मत को तोड़ने के काम करते थे। फिरका वारियत की आग ने, नफरत की आग ने और दुश्मनी की आग ने उम्मत को जोड़ने के बजाय उम्मत को तोड़ के रख दिया। फिर आप आगे बढ़े, आपने देखा कि एक शख्स है, उसके सामने बेहतरीन और अच्छा खाना रखा हुआ है, लेकिन साथ में एक मुर्दा गली सड़ी पड़ी हुई है, वो उसका गोश्त गंदा गोश्त खा रहा है, अच्छा खाना नहीं खा रहा है। आपने पूछा कि जिब्रील ये कौन लोग हैं? कहा ये गीबत करने वाले हैं। फिर आप आगे बढ़े, आपने देखा कि एक शख्स है जो आग खा रहा है, आग के शोले खा रहा है, चीख भी रहा है, पुकार भी रहा है और वो शोला खा भी रहा है। आपने पूछा कि जिब्रील ये कौन लोग हैं? फरमाया ये हराम माल खाने वाले हैं, ये यतीमों के माल खाने वाले हैं। फिर आप आगे बढ़े, आपने देखा एक शख्स है, उसका पेट बहुत बड़ा है, जैसे कि गुंबद हो और अंदर सांप नजर आ रहे हैं, जो अंदर से उसको डस रहा है, अंदर ही अंदर उसको काट रहा है, वो तड़प रहा है, चिल्ला रहा है। आपने पूछा कि जिब्रील ये कौन लोग हैं? फरमाया ये सूद खाने वाले हैं। फिर आप आगे बढ़े तो आपने बहुत खौफनाक मंजर देखा। आपने देखा कि कुछ लोग हैं, उसका धड़ इंसानों जैसा है लेकिन चेहरा खिंजीर जैसा है, सुअर जैसा है। ये दुआ दो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि उसके सदके से अल्लाह हमारे गुनाहों पर पर्दे डाल रहे हैं, वरना तो ये अजाब हमारे पर भी आ सकता था। पिछली उम्मतों पर अल्लाह ने किसी को बंदर बनाया, बाज को खिंजीर बनाया, तो अल्लाह के नबी ने क्या देखा कि कुछ लोग हैं जिनका धड़ इंसानों जैसा है और चेहरा सूअर की तरह है। आपने पूछा जिब्रील से कि ये कौन लोग हैं? तो हज़रत जिब्रील अमीन ने फरमाया कि ये झूठी गवाही देने वाले हैं। इस पैगाम को लोगों को बताओ कि अगर आपका बाप सूली पर चढ़ रहा हो तो मुस्कुराते हुए सूली को कबूल कर लेना, लेकिन झूठी गवाही ना देना। चाहे आपके पूरे खानदान गोली के निशाने पर हो, फांसी के फंदे के करीब हो, लेकिन फिर भी झूठी गवाही दे करके बचाने की कोशिश मत करना। अगर आज आपने झूठी गवाही के जरिए बचा लिया, लेकिन कयामत के दिन जहन्नम से जाने से, जहन्नम में जाने से आप उसको नहीं बचा सकते। और कयामत के दिन जहन्नम में सिर्फ वो नहीं जाएगा बल्कि जहन्नम में बचाने वाला भी जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से गुनाह करने वाला मुजरिम है, गुनाहगार को बचाने वाला भी बराबर के शरीक है। इसलिए कयामत के दिन जो झूठी गवाही देता है वो भी जहन्नम में जाएगा। और आजकल तो गवाह बिकते हैं पैसों पे, पैसे दे दो, जो मर्जी चाहो आप गवाह ले लो, वो गवाह देने के लिए तैयार है। फिर आप आगे बढ़े, आपने एक खौफनाक फरिश्ता देखा। आपने पूछा जिब्रील ये कौन है? कहा ये जहन्नम के फरिश्ता मालिक है। फिर आप आगे बढ़े, आपने एक हसीन खूबसूरत मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा। आपने पूछा ये कौन है? कहा ये जन्नत के फरिश्ते रिजवान है। फिर आप आगे बढ़े, आपने एक लड़की देखा जो वुजू कर रही थी, सब्ज रंग के जूते थे। आपने पूछा कि बेटी तुम कौन हो? कहा कि मैं उमर बिन खत्ताब की बेगम हूँ, मैं हुर हूँ, आपके गुलाम हज़रत उमर बिन खत्ताब के लिए बनाई गई हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की भी तफरीह की है, जहन्नम को भी देखा। फिर जब आए तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछते हैं कि बिलाल तो ऐसा कौन सा अमल करता है, जन्नत में मैं जिधर भी जा रहा हूँ आगे आगे तेरी कदमों की आवाज़ आ रही है। हज़रत बिलाल फरमाते हैं कि जब भी मैं वुज़ू करता हूँ 2 रकात नफल पढ़ लेता हूँ।
تو صرف 2 رکعت وضو کے بعد نفل پڑھ لینے سے کوئی جنت میں آگے نہیں چل سکتا، بلکہ اس کے پیچھے ایک بڑی اور پوری تاریخ ہے۔ پتھر پڑا تو پھر بھی احد احد، زنجیروں پہ جکڑ کر کے گھسیٹا گیا تو احد احد، آگ کے انگاروں پہ لٹایا گیا احد احد، تپتی ہوئی ریتیلی زمین پر سڑا کر کے سینے پر پتھر رکھا گیا تب بھی احد احد۔ تو اس کا صلہ یہ ملا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسا ہی ہوگا کہ جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کا لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگا، بلال آگے آگے ہوگا اور بلال آگے آگے جنت میں چل رہا ہوگا۔ تو کس وجہ سے؟ ہر ایک چیز کو بلال نے دل سے قبول کیا تھا، شریعت اور دین پورے دل میں اتر گیا تھا۔ ہمارے جیسے نہیں تھے کہ گرمی لگے تو روزہ چھوڑ دیے، نیند آئی تو نماز چھوڑ دیے، کسی نے دھمکی دے دی روزہ توڑ دیے، کسی نے دھمکی دے دی ایمان چھوڑ دیا۔ ایسا بلال کا ایمان نہیں تھا، ایمان اپنے رب کے لیے جان دینے کے لیے تیار تھے، آگ کے انگارے پہ لیٹنے کے لیے تیار تھے، زنجیروں پہ جکڑے گئے اس کے لیے بھی تیار تھے، اپنے آپ کو شہید کروانے کے لیے تیار تھے، لیکن رب کے انکار کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے، ایک لمحے کے لیے دل میں تصور تک نہیں آیا کہ میں کہہ کے بچ جاؤں گا پھر ایمان لے آؤں گا۔ یا دل میں، یا قرآن میں بھی ہے، اگر دل میں ایمان مطمئن ہے تو کوئی زبردستی کفریہ لفظ استعمال کروا رہا ہو تو کہہ سکتا ہے، اس سے کوئی کافر نہیں ہوگا۔ لیکن پھر بھی قرآن کا یہ حکم ہے کہ اگر کوئی نہ کہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، وہ کفریہ لفظ نہ کہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے لیے شہید ہو جائے، تو اس سے اونچا مقام اور کسی کا نہیں ہو سکتا۔